اچھا یہ جو غزل ہے اس کے اندر کچھ کیفیت ہے کہ جب آپ ذات کے سفر پر ہوتے ہیں تو آپ کس کس قسم کی کیفیت سے گزرتے ہیں اس کے اوپر میں آپ کو ایک دو شعر سناتا ہوں۔ اداسیاں ہیں کچھ ایسی کہ اپنی نسبت دل اداسیاں ہیں کچھ ایسی کہ اپنی نسبت دل ٹھٹھرتی شام سے اور ایک شاخ زرد سے ہے۔ سردی کے موسم میں اگر آپ کہیں ٹھٹھرتی ہوئی شام پہ نکلیں اور اس ٹائم خزاں ایک آئی ہوتی ہے، سارے پتے گرے ہوتے ہیں، ایک زرد پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے پنجاب یونیورسٹی میں جب میں تھا تو شام کے وقت کبھی سردی میں آپ ہاسٹل والی سائڈ پر واک پہ نکل جاتے تھے تو وہ ٹنڈ ٹنڈ قسم کے درخت اور زرد پتے وہ ایک کیفیت کریٹ کرتے ہیں، زمین پہ گرے ہوئے زرد پتے خاص طور پر اگر شام کا وقت ہوتا ہے تو وہ ایک ریزونیٹ کرتے ہیں آپ کی ذات کے ساتھ۔ راجا گدنے بانو قدسیہ نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے شام کے وقت کے بارے میں کہ شام کو لوگ جو پارکوں میں نکلتے ہیں ہلا گلا کرتے ہیں وہ بیسیکلی جو غروب آفتاب کا وقت ہے وہ ڈوبنے کا جو وقت ہے وہ انسان کو محسوس ہوتا ہے اس کی روح کو کہ میں نے بھی ڈوب جانا ہے، وہ اس سے فرار اختیار کر رہا ہوتا ہے، وہ اس ٹائم اس سے بھاگ رہا ہوتا ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو امبریس کریں، کبھی شام کے اس وقت کو امبریس کریں، اس تنہائی کو، اس خاموشی کو، اس ڈوبنے کے منظر کو، سورج ڈوب رہا ہے، پتے جھڑ رہے ہیں، زرد شاخ ہے، ٹھٹھر رہے ہیں آپ، تو زندگی کی بڑی معنویت آپ کو اس سے ملتی ہے۔ اگر آپ کے اندر کا موسم بھی وہی ہو اور باہر کا بھی وہی ہو تو اس ٹائم آپ پھر بہت دور تک جا سکتے ہیں اپنے آپ کو سمجھنے میں۔ تو اب اس میں وہ ذکر ہو رہا ہے کہ اداسیاں ہیں کچھ ایسی، اپنے دل کے اندر اداسیاں ہیں کچھ ایسی کہ اپنی نسبت دل، مطلب اندر کا جو موسم ہے، اپنی نسبت دل ٹھٹھرتی شام سے اور ایک شاخ زرد سے ہے، کہ باہر ایک ٹھٹھرتی شام ہے، زرد شاخ ہے، اور اندر دل ایک زرد ٹہنی کی طرح ہے اور اداسی ہے۔ اس کو سمجھنا اور اس غم کو، اس اداسی کو امبریس کرنا، اس سے انسان بہت ترقی کرتا ہے اپنے شعور میں اور اپنے جذبوں میں۔